صحابی ہوا ما اخبر به صحابی عن سوات زبر وے صحابی کے عن قول بھی یہ میں سوات زبر کہہ رہا کہ میں تینوں یا کہہ رہا بھی فائل نو مجرور پڑھ دے بھائی اور سوات زبر پڑھی دی او صحابہ تے صحابہ نہیں ہوندا وہ سوات زبر سوات زبر سا اے سواد تے یہ وچ فرق نظر تو یہ تے زیر پڑھ دیتی جی ہوا ما اخبر به صحابی عن قول الرسول میں تینوں آنا بھی تانوں یا تسی پڑھدے ہو صحابہ یا پڑھدے ہو صحابہ بھی سواد تے زبر تہاڈے کول نہیں پڑھیندی جی ہاں ولم يسمعه او يشاهده اما لصغر سنه او تاخر اسلامه او غيابه ومن هذا النوع احاديث كثيره لصغر احادیث و مفاعیل احادیث كثيره لصغار الصحابه كابن عباس وابن الزبير وغيرهما رضي الله تعالى عنهم صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن مرسل حدیث کی بحث چل رہی ہے مرسل الصحابی کون سی حدیث ہوتی ہے مرسل الصحابی وہ حدیث ہے کہ خبر دے اس حدیث کی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے یا آپ کے فعل سے حالانکہ صحابی نے وہ فرمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا نہیں ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل کا مشاہدہ اس نے نہیں کیا اچھا ایک ہی وجہ بنی بے سنیا نہیں یا مشاہدہ نہیں کیا یا اس کے صغر سنی کی وجہ سے کہ وہ چھوٹا تھا جس زمانے کی بات اس وقت وہ 2-3 سال کا تھا مثال کے طور پر یا اس کا اسلام متاخر ہے گل مکہ شریف دی اسلام مدینہ شریف لے آندا ہے گل مدنی زندگی دے پہلے 2-3 سالاں دی اسلام اس لے آندا 8ویں سال جی سنیا جی یا یہ ہے کہ وہ صحابی بھی بڑی عمر کا ہے اسلام بھی پہلے لایا ہے لیکن سارے صحابی ہر مجلس سے حاضر ہوندے سن اور غیابت ہے کہ اس مجلس میں وہ کیا ہے غیب ہے اس مجلس میں وہ مثلاً یا ایھا القوگو جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر دے موقع تے سونے فرمایا سی میری بیٹی پاک بیمار ہے جڑی آپ دی زوجہ سی تسا انہاں دی خدمت کرنے نال نہیں جانا ہوں سفر دے دوران جنگ ساریاں گلاں جناب عثمان سن دے پین یا تو سونے آ کے دسنیاں نے تو یا دوسرے صحابہ دسنا کہ سونے آ فرمایا وہ کھانے چ پہ رہی جنگ تبوک حضرت علی نال کوئی نہیں سرکار مدینہ شریف چھوڑ کے ہے کو ہوش کو ستے پہ کی بیماری جی توڑا ڈنگیاں ایڈی کمزور ہو گیا کہ حضرت علی نال کوئی نہیں تے او لمبا سفر ہے جانے دا آنے دا اوتھے رہنے دا تے او یا تا سونے دسنا ہے بین گل ہوئی ہے تے یا صحابہ پاک کڑوں جی سمجھ آتی بھی کہ کوئی نہیں جی بخاری شریف جاوے گی گل واجے جے حضرت عمر فرماندے نے جب مدینہ شریف آیا گھر تھوڑا دور بن گیا کچھ عرصہ دور تے پھر ایک میرا سنگی سی اسا لائی واری امام بخاری باب بنن گے کہ علم سیکھنے کی باری لگانا کیا کرنا تو او ایسی کہ بھی ایک دن حضرت عمر آؤندے سن او پیچھے ڈنگراں نو پٹھے گھر دا سارا کام کاج آپ نے سارا دن سونے کو رہنا تو شامی جا کے دسنا ہے بھی اج سونے نے آ فرمایا آیت آئی ہے دوسرے دن انہیں آنا تو حضرت عمر اتنے کام کرنا ہے انہیں شام نو جا کے دسنا اج سونے فرمایا یہ ہر روز ایک دوجے کو سن کے سونے کو سن رہے ہیں کہ صحابی کو سن رہے ہیں اسی طرح کنے انگنت واقعات نے جی یہ سارے کی ہوندے نے مرسل صحابی بھی صحابی تے سونے دے درمیان ایک واسطہ ہے صحابی دا حد ہو گئی ہو یار او غیاب ہی او غیاب ہی سمجھی اچھا ایویں جڑا ہے نا جناب عثمان
سونے بھیجا بھی جاؤ تسی بیت رضوان دے موقع تو انہاں نال گل کرو، تے اتنی دیر پیچھے سونے بیت بھی لئی، سمجھا جی بھی جس افواہ اڈی کہ جناب عثمان شہید ہوں گے، بیت لئی، سونے نے اپنا ہاتھ رکھ کے فرمایا عثمان دی بیت ہے، سارا کچھ ہویا۔ ہن یہ جنہ کچھ ہن ہویا ہے یہ سونے دسن پھر تو ہو گیا بلا واسطہ، تے جے باقی صحابہ دسن تو پھر مرسل بنیا کہ کوئی نہ۔ جی چوتھے خلیفہ اول 9 ہجری سونے فرمایا جاؤ تسی اج پڑھواؤ، تو سرکار مکہ مدینہ شریف نے کہ کوئی نہیں اج 5 منٹاں ہوندا ہے، ہفتہ جان دا ہفتہ آن دا، اج دے دن نے کم از کم 20-25 دن لگے جی، 20-25 دن سونے پیچھے سکوت فرمایا ہے سونے نے، آخر گفتگو ہوئی کہ کوئی نہیں۔ ہن اس دوران جڑے آپ دے نال صحابی گئے نے، حضرت علی بھی نال گئے نے ایتا سنانے واسطے، وہ کھانے چ پہ رہی صرف تنوں دس رہا بھی ہر وقت سارے یعنی خلفائے اربعہ بھی ہر وقت نال نہیں، کنا عرصہ وچ غیبت ہے، تے لہٰذا بھی صحابی دا مرسل ہوندا ہے، صحابی دیاں مرسل حدیثاں بھی صحابی نے صحابی کو سنے ہیں جی، اے مطلب بھی اس نوع سے احادیث کثیرہ ہیں، اس نوع سے کثیرہ ہیں صحابہ پاک کے صغار کی وجہ سے، جیسا کہ ابن عباس اور ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہم سمجھے وغیرہما اور بھی ہیں، تے جڑی میں تمہیں مثالاں دیتیاں نے بالکل ٹھوس کہ اس دوران کنے دن اے صحابی سرکار کو غیب نے، تو اس دوران جو کچھ بھی سونے فرمایا کیتا ہے انہوں نے نہ مشاہدہ کیتا تو نہ سنے ہیں جی، دوسرا کو سننا ہے جی، تو سمجھ آ گئی۔ بسم اللہ۔ صحابی کا مرسل صحابی وہ حدیث ہوتی ہے، وہ حدیث ہوتی ہے کہ خبر دے اس کے ساتھ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے یا آپ کے فعل سے دونوں نال جوڑنے، اور نہ سنا ہو صحابی نے قول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا نہ مشاہدہ کیا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کا، اے وجہ کی بنی یا چھوٹی عمر کی وجہ سے یا اسلام کے تاخر کی وجہ سے۔ بھائی اسلام بڑی دیر نہ لے آندا جی، کہ جدو سونے اعلان کیتا پہلے دن جنہ مسلمان ہونا سی ہو گئے، کہ انہیں بھی کوئی نہیں پتہ، اچھا پتہ ہے، یا صحابی کے غیابت کی وجہ سے، غیب ہونے کی وجہ سے، اور اس نوع سے احادیث کثیرہ ہیں صغار صحابہ کے لیے، صغار صحابہ چھوٹے صحابہ کے لیے، جیسا کہ ابن عباس اور ابن زبیر اور ان دونوں کے غیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم ٹو نکیا۔ صحابی وہ حدیث ہے کہ خبر دے اس کی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے یا آپ کے فعل سے، حالانکہ نہ سنا ہو صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو، یا نہ مشاہدہ کیا ہو فعل رسول کا، یا اپنے صغر سنی کی وجہ سے، یا اپنے اسلام کے تاخر کی وجہ سے، یا اپنے غیابت کی وجہ سے، اور اس نوع سے احادیث کثیرہ ہیں صغار صحابہ کے لیے، جیسے حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن زبیر اور ان کے علاوہ رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس کا تعارف آ گیا پیچھے، عبداللہ بن زبیر احد العالم والد الحواری، یہ العوام، یہ حواری نا جی، اے سونے دے جڑے خاص صحابہ سن، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے حواری سن، انہاں وچ سونے دے وچ چند صحابہ ہو سن جڑے خاص رازدان سن، تے زبیر جڑے نے یہ انہاں حواریاں وچوں نے سونے دے خاص سنے ہی، تاں واسطہ کہ یہ والد الحواری ہے، امام ابو عبداللہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی کے بیٹے ہیں اور سرکار کے حواری کے بیٹے ہیں، کس کے؟ زبیر کے، تو انہوں نے گھر سونے دے پھپھی سن۔ عبداللہ بن زبیر بن عوام قریشی اسدی، کنیت ابو بکر ابو خبیب،
یہ عبداللہ بن زبیر پہلے مولود ہیں اسلام میں جو مہاجرین میں مدینہ شریف میں پیدا ہوئے ہیں. تو جدو پہلے سال بھی ہون تاں بھی سونے دے وصال دے وقت 10 سال دے ہوئے کہ کوئی نہیں سمجھ آتی بھی. تو پہلے دن تو پیدا بھی نہیں ہوئے بعد ہوئے پہلے بچے مہاجرین میں آپ ہی نے. تو مطلب پھر بھی اس وقت عمر چھوٹی ہے تاں بھی کم از کم 4-5 سال دے ہوئے تو پھر اگلیاں گلاں یاد ہوئیاں. اے گل تے شمار ان کا صغار صحابہ میں وَإِنْ كَانَ اگرچہ آپ بڑے ہیں کس میں اور اپنے زمانے میں آپ قریش کے فارس تھے. گھوڑ سوار وچ آپ قریشیاں وچوں سب تو فائق سن اپنے زمانے میں. کون؟ عبداللہ بن زبیر. والا ہو مواقف مشہودہ بیعت کی گئی آپ کی خلافت کے ساتھ یزید جدو مریا جی 64 ہجری وچ آپ نے مکہ شریف اعلان فرمایا. لوکاں نے آپ نے بیعت کی تھی کنہ دی اور آپ کی حکومت قائم ہوگی حجاز، یمن، مصر، عراق، خراسان اور بعض شام کے علاقے پر جی. لیکن نہ پکا ہوا آپ کے لیے معاملہ کیونکہ پرلے پاسے وہ جھوٹاں دی ٹیم بھی نال لگی سی جی. وَمِن سما اسی لیے نہیں شمار کیا آپ کو بعض علماء نے امراء المومنین میں بھی. سارا معاملہ بھی آپ کے سپرد نہیں ہوا تھا جی. تے شمار کی گئی آپ کی دولت کو زمانہ فرقہ بھی کچھ عرصہ. بس بے شک مروان غالب آ گیا تھا شام پر پھر مصر پر اور قائم ہوا عند مسرعہ ابنہ اس کا بیٹا جس لئے مروان مریا نا تو پھر ان دی جگہ تے اس کا پتر عبد الملک بن مروان اس نے پھر جنگ کی تھی ابن زبیر حجاج بن یوسف کے ذریعے تے عبداللہ بن زبیر کو شہید کر دیا. تو پس پھر ساری حکومت چلے گی عبد الملوان تے ان دی آل کر ان کے لیے معاملہ پکا ہو گیا. یہاں تک کہ غالب ہے ان پر بنو عباس بعد ملک 60 عامن 60 سالاں تو بعد انہاں دی حکومت تو بعد او غالب ہے. کون؟ پھر انہاں دی حکومت رہی. آپ وکان قتل جناب عبداللہ بن زبیر جو ماد الاخرى میں 73 ہجری میں آپ شہید ہوئے سن جی. سنیں وغیرہما ان کے علاوہ اور بھی مثال دیں دینے وہ صحابی دے مرسل دی کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ بیمار ہو گئے جناب ابو طالب. ان کے پاس قریش آئے اور ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے ان کی بیمار پرسی کرنے کے لیے. اگے سارا واقعہ لکھے ہے سنیں لیکن یہ بھی کہ حضرت عبداللہ بن عباس جڑی گل دس رہے نے اس وقت آپ جے پیدا نہیں سن ہوئے تو لہٰذا یہ جڑی گل ہے مرسل ہے جی. یہ گل تو چونکہ صحابی دا مرسل دا حرج کوئی نہیں ہے جی. اے شاباش ہے جی. او بغیر ہما او ایک فائدہ لکھے فائدہ اشہر المرسلین من التابعین. تابعین میں سے وہ مشہور لوگ جنہوں نے کیا کیا حدیثوں کو مرسل کیا ہے تو وہ مرسلین ارسال کرنے والے ہیں. ارسال کرنے والے ہیں. اہل مدینہ سے جناب سعید بن مسیب یہ ارسال کرتے تھے فوت ہوئے ہیں. اہل کوفہ سے جناب عطا بن ابی رباح ارسال کرتے تھے کتنے فوت ہوئے. مصر والوں سے جناب سعید بن ابی ہلال جو ہیں وہ بھی ارسال کرتے تھے فوت ہوئے ہیں. اہل شام سے مکحول دمشقی ہیں وہ فوت ہوئے ہیں. اہل بصرہ سے حسن بن یسار جی ابو الحسن بصری تے یہ فوت ہوئے ہیں.
ਇਹ ਬਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਸਾਲ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਸੇਕਾ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸੇਕਾ ਨੇ ਜੀ। اچھا جی، او بلا ہوئے اگے جی حکم مرسل الصحابی القول الصحیح المشہور الذي قطع به الجمهور انه صحیح محتج به لان روایت صحابی کی مرسل کا حکم قول صحیح مشہور وہ کہ جس کے ساتھ یقین کیا ہے جمہور نے، وہ یہ ہے کہ صحابی کی مرسل حدیث صحیح ہے اور اس کو دلیل بنایا جائے گا۔ سنیں لأن روایت الصحابۃ یعنی التابعین نادرۃ، اس لیے کہ صحابہ روایت کریں تابعین سے تو پھر وہ تابعی پتہ نہیں سیکھا ہے کہ نہیں، یہ گل نادر ہے۔ صحابی کو روایت تے جس کو روایت کیتی ہے وہ صحابی ہے تے پتہ نہ چلے تو حرج کوئی نہیں ہے گا جی۔ اگے وَإِذَا رَوَوْا عَنْهُمْ بَيَّنُوهَا، بس، اور جب روایت کرتے ہیں نا صحابہ کسی تابعی سے تو اس کو وہ کرتے ہیں۔ فَإِذَا لَمْ يُبَيِّنُوا وَقَالُوا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فالأصل أنهم سمعوها من صحابي آخر وحسب الصحابي لا يضر۔ پس جب نہ بیان کریں صحابہ پاک اور کہہ دیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اصل یہ ہے کہ انہوں نے سنا ہے اس حدیث کو دوسرے صحابی سے، وہ کون ہے؟ جواب صحابی کا حذف لا یضر کما تقدمہ، کما تقدمہ، وہ سمجھے ہی۔ وقیلہ ان مرسل الصحابی کمرسل غیرہ فی الحکم وهذا القول ضعیف مردود۔ بعض نے کہا کہ صحابی کی مرسل ایسی ہے جیسے صحابی کے غیر کی مرسل ہے، جیسا کہ صحابی کے غیر کی مرسل ضعیف ہے تو یہ بھی ضعیف ہے جی، لیکن یہ قول خود ضعیف مردود ہے، یہ قول ضعیف مردود ہے۔ حکم صحابی کی مرسل کا قول صحیح مشہور، وہ قول صحیح مشہور جس کے ساتھ یقین کیا ہے جمہور نے، یہ ہے کہ صحابی کی مرسل صحیح ہے، محتج بے ہے، اس کو حجت بنایا جائے گا، اس لیے کہ صحابہ پاک کی روایت تابعین سے نادرہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جب روایت کرتے ہیں صحابہ پاک تابعین سے تو بیان کرتے ہیں اس کو، پس جب نہ بیان کریں اور کہہ دیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پس اصل یہ ہے کہ صحابہ پاک نے سنا ہے ان حدیثوں کو، سامع او ہو بھی ٹھیک ہے ہاں بھی ان حدیث کو دوسرے صحابی سے، اور صحابی کا حذف سوال دا جواب ہے لا یضرو، جیسا کہ پہلے گزر گیا ہے۔ بعض نے کہا ہے بے شک صحابی کا مرسل جیسا کہ صحابی کے غیر کا مرسل حکم میں، اور یہ قول ضعیف مردود ہے۔ حکم صحابی کے مرسل کا قول صحیح مشہور ہو کہ یقین کیا اس کے ساتھ جمہور نے، یہ ہے کہ مرسل صحابی صحیح محتج بے ہے، اس لیے کہ روایت صحابہ پاک کی تابعین سے نادرہ ہے، اور جب وہ صحابہ پاک روایت کرتے ہیں تابعین سے تو بیان کرتے ہیں اس کو، پس جب نہ بیان کریں اور کہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پس اصل یہ ہے کہ صحابہ پاک نے سنا یہ حدیث کو صحابی آخر سے، اور حذف الصحابی لا یضر جیسا گزر چکا ہے، اور بات ہوتا ہے کہ بے شک مرسل صحابی مثل صحابی کے غیر کے مرسل کیا ہے حکم جی میں تابعی تبع تابعی کا مرسل، اور یہ قول ضعیف مردود ہے۔ اچھا جی ہو دیکھو نا، جمع کیا ہے خطیب نے ایک جز کو اس میں کہ روایت کیا اس کو صحابہ پاک نے تابعین سے، انہیں جگہ جمع کیتا کیونکہ بعض صحابہ نے تابعین سے بھی روایت کی ہے تو انہوں نے کیا کیا اس کو جمع کیا ہے۔
ابھی تک کہتے ہیں وہ مطبوع نہیں ہوئی، لیکن اس کی تلخیص ہے حافظ ابن حجر کی نزہۃ السامعین فی روایت صحابت عن التابعین. لیکن لوگوں محنت کیتیاں میرا یار دین نہ لگے سر نا. صبح جڑا تھوڑے سامنے رونا بھی دین نال جڑی ہے نا، کڈے لوگ لگے نہ کما ہوتے ہیں جی ساڑھے تے پھر کم جو شہزادے جی. اچھا جی او ویکھو نا کی آکھیا ہونا بھی کما تقدم اے فی حکم المرسل قریباً، تو اے صحابی کا مرسل اس کے غیر کے مرسل کی طرح ہے. اس کا قائل ہے کون؟ ابو بکر باقلانی، جیسا کہ تدریب النوتا سے. اور بھی نا حجت پکڑی جائے تھے اے لفظ ہے کہ بھی نا حجت پکڑی جائے گی صحابی کے مرسل کے ساتھ. جی بھی انہوں نے آکھے تے اور بھی کن آکھے بھی بھئی کون؟ ابراہیم بن محمد بن ابراہیم بن مہران استاد ابو اسحاق اسفرائینی انہوں نے بھی آکھے. اور دلیل صحابی کے مرسل کے قبول پرش بھئی وہ مقبول ہے، اس پر دلیل کیا ہے؟ وہ ہے کہ روایت کی ہے اس کو خطیب بغدادی نے اپنی سند کے ساتھ. سنیا جی حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کہ حضرت براء فرماتے ہیں نہیں ہے ہم سارے کہ سنی ہو ہم نے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اسی ہر وقت سونے کو حاضر نہیں سا ہوندے تھے، ہمارے لیے دیا بھی اور اشغال بھی بے کام بھی تو اور بھی تو مشغولیتاں ہوندیاں سن، تو اس واسطے سارے اسی حاضر مطلب ہے کہ بھی ہر وقت بھی وکان الناس ہو. اور حضرت براء فرمان دینا اور لوگ جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے ان دنوں میں. ادو لوگوں نے جو جھوٹاں دی عادت نہیں سی پئی، وہ سونے تو تا دیتا سی اللہ دے فضل نال. تو پس حدیث بیان کرتا شاہد غائب کو. تو ساڈا پھر قانون ہوندا سی کہ جڑے سونے کول حاضر نے نا وہ آ کے دوجے نوں دسدے سن بھی سونے ہے فرمایا سونے یا یو ال کوئی نہ یا یو ال اینا سچ دا زمانہ تے اینا اعتماد سی. صبح صحابی جا کے پیاندا ہے کہ قبلہ بدل گیا ہے، قبا والے ہو قبلے وال پھر جاؤ. نماز دے وچ نے ایک بندہ پیا خبر دیندا ہے، انہوں نے پہلے پتہ ہے قبلہ بیت المقدس ہے، ایک بندے ہوتے پھر ایک کوئی نہیں پڑھیا جی کہ نہیں. یہ دلیل ہے کہ بھی کڈا سچ دا زمانہ سی. کوئی نہیں کھانے چ پئی اللہ مہربانی پہ جاتا جی. اچھا جی اور وہ کہ روایت کیا اس کو بھی خطیب نے اپنی سند کے ساتھ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کہ جناب انس فرماتے ہیں کہ نہیں ہے کل ہمارے کلو ما ہر وہ کہ حدیث بیان کرتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ سنا ہو ہم نے اس کو سرکار سے. ہر حدیث جو ہم بیان کرتے ہیں یوں نہیں ہے کہ جو ساری ہم نے، لیکن حدیث بیان کی ہمیں ہمارے ساتھیوں نے، اور ہم ایسی قوم تھے جو ایک دوسرے پر جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے. کوڑوں گلاں بنانے والا ماحول ہی ختم ہو گیا سی. بھی اللہ حفاظت فرمائی بیماریاں کس حفاظت فرمائی؟ بس دین نو اللہ ہو اللہ زی ارسل رسولہ بالحق لیظہرہ ولو کارہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائی ہے. تو اس وقت سوال ہی نہیں کہ کوئی دوجی گل کا تصور آਉਂدا ہوئے جی. اے گل جی سنیں اگے اشہر المصنفات فی المراسیل لابی داود المراسیل لابن ابی حاتم اگے جامع التاثیر لاحکام المراسیل للعدائی. چلو جی مرسل حدیثوں کے بارے میں کوئی باقاعدہ وکری کتابیں ہیں کہندے ہیں. اشہر المصنفات فی حدیث المرسل نمبر 1 مراسیل ابو داود کی اور مراسیل ابن ابی حاتم کی 2 اور جامع التحصیل لاحکام المراسیل علامہ علائی کی. اے 3 کتابیں ہیں. اے اشہر المصنفات حدیث مرسل کے بارے میں نمبر 1 مراسیل ابو داود شریف ہو رہے
مراسیل وکری کتاب ہے مراسیل ابو داود کی. نمبر 2 مراسیل ابن ابی حاتم کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جامع التحصیل احکام المراسیل علامہ علائی کی. او شابہ مصنفات حدیث مرسل کے بارے میں المراسیل امام ابو داود کی، المراسیل ابن ابی حاتم کی، جامع التحصیل احکام المراسل امام علائی کی. سنا جی. اور ویکھو نا اور آخیا نے جو ابو داود کی اے توبہ اے چھپی ہے جی. کیا کہ نا ٹھیک ہے. ہاں ابن ابی حاتم کی گل کی نا جی. ہاں توبہ تبا 1397 چھپی ہے جی. وہ محقق جن مقدمہ لایا نا جن تحقیق انہیں کہ جی یہ کتاب فرید فی باب ہی اپنے باب یکتا کتاب ہے. بیان کیے اس میں اس کے مصنف نے ارسال کے احکام اور حفاظ کی آراء اس میں، اور ممتاز کیا وہ جو سنا روات نے اپنے شیوخ سے ان سے کہ نہیں سنا ان کو ان سے روایت کر دی دادے والے وچ کیڑے نے جی. اور وہ کہ روایت کیا اس کو کتب سے ان سے کہ تلقی کی انہوں نے ان کتابوں کے اصحاب سے، اور تحقیق پہنچے ہیں کتاب کے تراجم ان دے وچ نا 492 تقریباً بندے نے جنہاں دے کول بے حدیثاں میں مرسل تے جمع کیتیاں نے، اور قریب عدد ان کے نصوص کا بندے تینے نے 1000 جی. اسنادہ الی اصحاب اعتماد کیا ان میں علی اقوال کے بار الحفاظ ناقدین امثال جیسا کہ شعبہ قطان ابن مدینی ابن معین احمد. انہاں جڑی گل آکھی ہے نا وہ بھی انہیں اپنی کتاب نکلے بھی نہ آخیا فلانے حدیث مرسل فلانے بندے جی کیتا ہے گل جی. ابو زرع اس لیے اس کتاب کے لیے قیمت خاصہ ہے کتب کے درمیان جو تصنیف کی گئی دوسری اس وچ، کیونکہ موضوع اس کا ذو لون خاص، اس میں نقد ہے من نوع خاص، اور نئے امتیاز کیا گیا اس میں کسی ایک کے درمیان روات سے ماہ جتنے بھی پہنچی ہو قیمت اس کی علمیہ اور بیان کیتا ہے انہاں بھی مرسل کی تھی انہاں میں جی. اس اعتبار کے ساتھ ہوگی یہ کتاب مکمل ممتاز لمجموعۃ الکتب للمصنف. علامہ ابن حاتم کون نے؟ عالم ابن العالم ابو محمد عبد الرحمن بن محمد ادریس بن منذر تمیمی حنظلی رازی مشہور ہے ابن ابی حاتم. کانا بحرن ایسا سمندر سن جن دے وچ لوٹے پاؤ تے پانی گدلا نہیں سی ہوندا، مطلب بھی بڑا چوکھا علم سی. ابو یعلا خلیل نے کہا کہ لیا ہے ابو محمد نے جی انہیں تو کنیت ہے نا ابو محمد نے اپنے والد کا علم جی، اور کس کا؟ ابو زرع کا علم، اور تھے وہ بحر فی العلوم و معرفت رجال. تصنیف کی فقہ میں اور اختلاف صحابہ و تابعین اور علماء الامصار. وقالا وکان زاہدن یعد من الابدال، تو ابدال وچ ایک سن جی. قال ابن ابی حاتم ہم مصر میں رہے تھے. ہم مصر میں کتنے سال؟ نہ 7 مہینے رہے. نہیں کھایا ہم نے اس میں مارا قطن، شوربہ نہیں کھاتا جی. ہمارا ہر دن تقسیم کیا گیا تھا شیوخ کی مجالس کے لیے. بھائی صبح اینا ٹائم فلانے شیخ کو جا کے حدیثاں لکھنیاں نے، علم لکھنا ہے، پھر انہوں کو سارا دن ایویں ٹردے ہیں مشائخ کو. اور رات ہماری نسخ وال مقابلہ جڑے سنگی سن نال راتی وہ آ کے تے ان دا دوبارہ جڑا ہے نا بھی نظر ثانی بھی کرنی تے ایک دوجے نال مقابلہ بھی کرنا بھی تو کی لکھیا ہے تے میں کی لکھیا ہے. رات ایویں تے دن ایویں. کھان پین دا پروگرام وچ کو نہیں آیا. کوئی سکا ٹکر 2 لقمے کسی ٹائم کھا لیں جی. کی آنکھوں پہ بیلو 10 چلیے ہوٹل تے کڑھائی گوشت کھا بھی ہے جی.
یہ نہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف مخصوص لوگ جی میں تھوڑی بارگاہ اس ویلے رویا کہ مقام تے پہچانو بھی اللہ تعالیٰ مینوں کیڑے کام واسطے چنیا تے میری ذمہ داری کی ہے تو میں کیڑے کام تے لگ پیا جی یہ ہوں سانوں کو سمجھ آوے میرا پتر تو تا ہی ہے جو تو ساڑھے کھانے چاہیے نہیں ہے گی جی بے ایسے سمجھا بھی شاید کوئی چاند کے سال ویلے لب گئے نے تو جنہ مرضی شیطان نو راضی کر لیے نعوذ باللہ جو بدماشی کر لیے جی انج تو نہیں نا جی انج تو گلاں نہیں نہ بندیاں وا بچیو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم راضی رب سونے نو کرنا ہے تے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو کرنا ہے بس او ہو ہائے ہائے بسم اللہ الرحمن چلو جی قالا فأتینا یومن آنا ورفیق لی شیخن فقالو اسی نا کہ بھئی آئے ہم ایک دن میں اور میرا ساتھی جو میرا ساتھ کتنے آئے ایک شیخ کو آئے تو اگوں کار والا دسیا کہ ہوا وہ بیمار نے فرعینا فی طریقنا سامکن جی بس دیکھیے ہم نے اپنے رستے میں ایک مچھلی جابا نا جس نے ہمیں تعجب میں ڈال دیا فاشترین بھی بڑی سونی لگی پس خریدا ہم نے اس کو پس جب سرنا الی البیت تو حاضر ہو گیا مجلس کا وقت جی بھی انہاں کہ بیمار نے تو اسی وہ مچھی لئی تو گھر لے آندی بھی پکانے ہاں تو جس لے وہ گھر آئے نا تو پھر وہ پتہ لگا بھی وہ شیخ آکھے بھی انہوں نے ساتھ لگو بھی وقت ہو گیا ہے فلم یمکننا اصلاحہ جی ومدینا الی المجلس تو اسی فوراً پڑھنے چلے گئے جی فلم نزل حتی عطا علیہ ثلاثۃ ایام پس مسلسل رہے ہم عطا کہ او مچھی تو 3 دن گزر گئے ٹائم کو نہ ملیا وقعد یتغیر فاکلناہ نیئا کچی اساں کھا لی جی نیئا کچی کھا جی چلو چھڈو پر کی پکانی ٹائم کو نہیں ہے گا جی لم یکن لنا فراغ انو تے یاہو میں یشویے تے ساڑھے کو اتنا ٹائم نہیں سی بس مچھی انہوں باہر دئیے بدر دین دے ہوٹل دے پہ سان ذرا پکا دے جیے جی اتنا ٹائم کو نہیں سی جی ثم قال لا یستطاع العلم براحت الجسد جسم نو چس دعاؤ تے پھر علم والا کیس خراب ہو جاندے جی پھر سارے سونگ ہیں کہ مست ہو گئے مست ہو گئی یا شرمندگی ہو رہی میرے طرح جی کی ہو رہی ہے جی یہ جسد نو سکون دئیے نا جی تو پھر علم نہیں حاصل ہوندے بھی جسمانو تکلیفاں دئیے تو پھر جیے جی سبحان اللہ جی یہ ہیں وہ باتیں جو نقل کرنے والی ہیں کیا کرنے والی ہیں نقل کرنے والی ہیں ہاں جی اگے جی او علامہ لائی دی ہے توبہ او سننا پہ ہیں بے تحقیق انہیں بزرگان دی ہوں عالم انہیں بھی کتاب چھاپی ہے جی ما ہوا مرسل الاخری او اگلا بیک او علامہ فائدہ مؤلفات اخرى فی بحثل اور بھی کتاب تین آئی ہیں نا بیان المرسل ابو بکر احمد بن ہارون بردیجی کی جڑے فوت ہوئے نے 300 تفصیل مبہم خطیب بغدادی کی انہوں نے بنایا اس کو مختص برسال الخفی جنہ وچ ارسال خفی ہے وہ نہ جمع کیتیاں جی 3 کتاب المراسیل وما یجری مجراہا نام دا پورا حافظ ابو الحجاج جمال الدین یوسف بن عبد الرحمن المزی توفی سانتا 742 المعضل تعریفه لغة اسم مفعول من أعدله بمعنى أعياه
اچھا جی نمبر 3 کیڑی کیڑی آ گئی ہے ضعیف نہ پہلے کیڑی آئی معلق پھر تعریفاں یاد ہوئیں تو تاں اگلا کام بننا نہیں تو رل مل گئی ہر شے معدل لغوی معنی یہ اسم مفعول ہے آدالہ ہو سے تو آدالہ بمعنی آئے اس نے اس کو تھکا دیا اس نے اس کو اصطلاحاً ما سقط من اسناده اسنانی فاکثر علی التوالي اصطلاح محدثین کی اصطلاح میں معدل وہ حدیث ہوتی ہے کہ ساکت ہو اس کے اسناد سے 2 یا 2 سے زیادہ لیکن پے در پے لیکن وچ وقفہ نہ ہوئے نہیں کیا کہ جی معدل کی اصطلاحی تعریف معدل وہ حدیث ہوتی ہے کہ ساکت ہو اس کے اسناد سے 2 یا اکثر پے در پے پھر ایک باری حدیث معدل وہ حدیث ہوتی ہے کہ ساکت ہو اس کے اسناد سے 2 یا اکثر پے در پے او اشیاء برابر ہے کہ ہوں وہ 2 اول سند سے کم از کم 2 یا وسط سند سے یا ان دا نا یہ کیوں رکھیا اس لیے کہ حدیث ایک راوی کے سکوت کے ساتھ ہو جاتی ہے پس جب ساکت ہو گیا اس سے 2 یا اکثر تو ہو گیا امر اس کا گویا کہ محدث اس اسقاط کے ساتھ آدالہ اے آیا ہو پس نہ نفع پکڑے گا اس کے ساتھ وہ جو روایت کرے گا اس کو اس محدث سے کیونکہ دلیل نہیں بنا سکتا اس نو دی سمجھے ہی معدل تعریف اس کی لغاتاً اسم مفعول ہے آدالہ ہو سے بمعنی تھکا دیا اس نے اس کو اصطلاحاً وہ حدیث کہ ساکت ہو جائیں اس کے اسناد سے 2 راوی یا زیادہ یہ منع کرید ہے پے در پے وقفہ نہ ہوئے بیٹی جی تعریف اس کی لغتاً اس مفعول ہے عادلہ سے بمعنی تھکا دیا اس نے اس کو اور اصطلاحاً وہ حدیث ہے کہ ساکت ہو جائیں اس کی اسناد سے 2 یا زیادہ علی التوالی مثال ایک منٹ بچے صرف پیچھے معلق ہے نا پھر اس تو بعد کیڑی آنی ہے مرسل جی اوکے دے گئے مرسل ہاں معلق جی وہ حدیث ہے کہ حذف کیا جائے اس کے اسناد کے شروع سے ایک راوی جی یا اکثر اگر اکثر ہیں تو لتوالی ہے ایک راوی ہے تو اے معلق کی تو جی ایک تو زیادہ نے توالی طور تے اے معلق بھی بننے تو معدل بھی بن جانے یہ ذرا سمجھا جائے مرسل وہ حدیث ہے کہ ساکت تو اس کی اسناد کے آخر سے وہ جو تابی کے بعد ہے سنیا جی اے شاباسی تے اے مرسل وچ اگر وہ تابی تو بعد 2 نے کی نے تے پھر معدل بھی بن جانی تے مرسل بھی رہنی ادھر دھیان رکھیا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاں جگہ ہوں قالوا ما رواه الحاكم في معرفة علوم الحديث بسنده إلى القعنبي عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق قال الحاكم هذا معدل عن مالك أعدله هكذا في الموطأ فهذا صبر مثال اس کی وہ حدیث ہے کہ روایت کیا اس کو امام حاکم نے جڑی انہاں دی کتاب ہے نا اصول حدیث دی مستدرک حدیث والی نہیں اصول حدیث معرفت علوم الحدیث معرفت
حدیث بھئی تھلے معرفت علوم الحدیث میں جو نا مثال بیان کیتی ہے کہ امام حاکم سند چلاتے ہیں اپنی کانبی تک، کتوں تک؟ کانبی تے کانبی ام مالک، اگوں امام مالک اتوں کوئی راوی ذکر نہیں کیتا کہ امام مالک نے فرمایا کہ پہنچی ہمیں یہ بات کہ جناب ابو ہریرہ، اب امام مالک اور جناب ابو ہریرہ کے درمیان راوی ذکر نہیں کیتے کہ نہ امام مالک نے، کہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہ مملوک کے لیے ہو غلاموں، مملوک کے لیے اس کا کھانا، اس کا لباس معروف طریقے کے ساتھ، بھئی انہوں کھانا پینا ٹھیک دیو، اور نہ مکلف کیا جائے عمل سے مگر وہ کہ جتنی وہ ہوں 10 سال دا بچہ ہے غلام، تو انہوں بندہ آکھے بھی جڑا نا پارو جڑا نا جا تو پٹھے جڑے نا جی 2 من دی پنڈ چوکے لیا، ظلم نہ کرو یار۔ ہائے میری توبہ، یہ انسانوں جیلوں 'چ رکھنے والا کوئی قانون نہیں شرعی، جیڑی سزا دیو انہوں گل ختم بس۔ جیل 'چ رکھی دا اونی دیر جنی دیر وہ فیصلہ نہیں ہوندا، گل نہیں صاحب کسی پاسے لگدی دا کہ نس نہ جائے، اس تو بعد فیصلہ کر کے جیڑی سزا دیو، بھاویں جان مارنی مارو۔ آ جڑا غریباں نو ذلیل کرنا ہے نا جیلاں وچ، اس دا کوئی تک نہیں جی۔ لیکن بہرحال بچیو، آخر کار یہ چیزاں مرنا ہے، پیش ہونیاں نے، بڑے مسائل نے، وہ بڑے مسائل بڑے مسائل حفظ وچ اتے ٹنگ کے کٹنا، انہوں نے پیراں وچ بیڑیاں مار دینیاں جی، کیا کیا جناب عجیب، تے بڑے فخر نال انہوں بیان کرنا، آڈے استاد ہنج کرینے ہونے آئے، بلے 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 بیڑا غرق کرینے آئے اپنا۔ اچھا جی ابینا پہ تو امام حاکم نے فرمایا کہ یہ حدیث معدل ہے کن سے، کہ معدل کیا ہے امام مالک نے اس حدیث کو، اسی طرح اپنے موطا وچ ایویں ذکر کیتی ہے، موطا وچ ایویں ذکر کیتی ہے کہ آکھیا انہوں نے کہا کہ ہمیں پہنچی ہے یہ بات کہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا، وچ راوی کوئی نہیں ذکر کیتے انہیں، سمجھے ہی؟ مثال اس کی وہ ہے کہ روایت کیا اس کو امام حاکم نے معرفت علوم الحدیث میں اپنی سند کے ساتھ قانبی تک، انہوں نے امام مالک سے کہ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا، ان کو پہنچی یعنی ہمیں پہنچی ہے یہ بات کہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مملوک کے لیے اس کا کھانا، اس کا لباس بالمعروف اور نہ مکلف کیا جائے عمل سے مگر وہ کہ طاقت رکھے۔ امام حاکم نے فرمایا یہ معدل ہے، مالک معدل کیا ہے اس کو امام مالک نے۔ اسی طرح موطا میں جی اس کی وہ حدیث کی روایت کیا، اس کو امام حاکم نے معرفت علوم الحدیث میں اپنی سند کے ساتھ کانوی تک امام مالک سے یہ بات کہ پہنچی ہے ہمیں یہ بات کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مملوک کے لیے اس کا کام اور اس کا کسوہ بالمعروف ہے اور نہ مکلف کیا جائے عمل سے مگر اتنا کی طاقت رکھے۔ امام حاکم نے فرمایا کہ یہ حدیث معدل ہے امام مالک سے اور معدل کیا ہے اس کو، اسی طرح موطا میں هذا الحديث معدل لأنه سقط منه اثنان متواليان بين مالك وأبي هريرة رضي الله عنهما، قد عرفنا أنه سقط منه اثنان متواليان من رواية الحديث
خارج الموطا هكذا عن مالك عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. یہ حدیث معضل ہے اس لیے کہ ساکت ہے اس سے دو راوی پے در پے جو امام مالک اور جناب ابو ہریرہ کے درمیان ہے. سانو کتوں پتہ لگا؟ آندے نے مسند موجود ہے. تحقیق پہچانا ہم نے اس بات کو کہ ساکت ہیں سے دو راوی متوالیان حدیث کی روایت سے موطا کے علاوہ اور جو محدثین نے روایت کی حدیث یہی ہے اتنے راوی سارے ہوئی نو کیویں اتنے علیحدہ موطا کے علاوہ حدیث موجود ہے کہ تھلو سند جا کے نہ کان بھی تک ام مالک ام محمد ابن عجلان ان ابی عجلان ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ. اے لب کے دو راوی اتھا تے جدو پتہ لگ گئے تو مسند نہیں بن گئے تے دو میں راوی سیکا نے تو مسند ہو گئے رولا مکے بھائی جدو سند لب گئی نا تو پھر اس سند مسند ہو گئی ہے نا تو اس سند دلیل بنانی ہے بس گل ختم. چلو جی بس یہ حدیث معضل ہے اس لیے کہ ساکت ہیں اس سے اسنان متوالیان امام مالک اور جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان. اور تحقیق پہچانا ہم نے اس بات کو کہ ساکت ہیں اس حدیث سے اس سند سے دو متوالیان حدیث کی روایت سے. پہچانا ہم نے اس کو موطا کے خارج سے ہاکذا اس طرح بھی اصطلاح و روایت تھلو جاندی اتے جاندی کتھے ام مالکن ام محمد ابن عجلان عن ابی ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اتے متن یہی ہے سارا. بس یہ حدیث معضل ہے اس لیے کہ ساکت ہیں اس سے اسنان متوالیان امام مالک اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے درمیان. اور تحقیق پہچانا ہے ہم نے یہ بات کہ ساکت ہوئے ہیں اس سے اسنان متوالیان حدیث کی روایت سے. پہچانا ہم نے اس کو موطا کے خارج سے اسی طرح ہاں اس طرح پہچانا ہم نے اس طرح وہ تھے موطا تو علاوہ اور کتاباں میں جو سند ملدی تو تے جاندی سند امام مالک تک تے وچ دو راوی ہوندے نے پھر جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہوندے نے. جی عن مالک عن محمد بن عجلان عن ابیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ. اور سمجھے ہی کہ کوئی نہ او دھیان کریں وہ او امام میڈم پہ او کان بھی امام ثبت قدوہ شیخ الاسلام عبداللہ بن مسلمہ بن قانب قانبی حارسی ابو عبد الرحمن بصری اصل ان کا مدینہ سے ہے. ساکنہ مدتاً سیکا عابد ابن معین اور ابن مدینی ان سے پیش قدمی نہیں کرتے تھے. قال ابو حاتم نے دیکھا میں نے اخشا ان سے. ابو زرع کہتے ہیں نہیں لکھی میں نے کسی ایک سے ماں کتاب تو ان آخدن جو حدیثہ لکھی ہیں میں سارے کو لیکن میری اکھا میں سب تو اجل کون سن بھی اے کون امام کان بھی اے میرے اکھا میں سب تو اجل سن. اچھا محمد بن عجلان مدنی صدوق مگر یہ کہ اختلاط ہو گیا تھا ان پر جناب ابو ہریرہ کی حدیث کے اندر. وسا کو احمد بن معین وقال غیر مسیح الحفظ بعد میں 148 وچ فوت ہوئے. عجلان مولا فاطمہ بنت عتبہ مدنی لا باسا بھی طبقہ رابعہ سے ہیں. چلو چٹو رگا حکم ہو المعضل حدیث ضعیف وهو أسوأ حالا من المرسل والمنقطع وذلك لكثرة المحذوفين من الإسناد وهذا الحكم على المعضل بإجماع العلماء. حکم اس کا معضل حدیث ضعیف ہے اور یہ اسوا ہے ازرو حال کے کس سے منقطع سے اور یہ محذوفین کی کثرت کی وجہ سے اسناد سے دو راوی حذف نے جی. اور یہ حکم ہے معضل پر بےجماع العلماء بےجماع لیکن پیچھے پڑھ چکے ساڑھے نزدیک ساریاں مرسل ہی نے مرسل نے تے سیکا کی مرسل ساڑھے نزدیک مقبول ہے جی. سنیں جی حدیث کی حفاظت کرنے والے صحابہ رائے ہیں جی. جی حکم معضل کا معضل
حدیث ضعیف ہے اور معدل اسوا ہے ضرور حال کے لفظی بورڈ میں ڈر لگتا ہے مرسل سے اور منقطع سے، اور یہ باوجہ کثرت محذوفین کے اسناد سے، اور یہ حکم معدل پر بجماع علماء ہے جی۔ اجماع علماء حنفی سارے ایک پاس رکھو تو بغیر بھی اجماع ہو پہنتا جی تیتیب ہے نا تسی جگ پر آج چاہ پیو کمان ٹھیک ہے جی ساری کی چوپی ہے نا غریب بندے جی مسکینہ دی چوپی ہوں ہے جی جی حکم معدل کا معدل حدیث ضعیف ہے اور یہ اسوا ہے عدل حال کے مرسل اور منقطع سے، اور یہ باوجہ یہ امام مالک نے جو فرمایا کہ میں یہ بات پہنچی امام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، دو ہی صورتیں نے، جہاں امام مالک بھی بچوں گل چھپا کے نے بندہ کمزور سی دیتا کہ لوگ آخر بھی حدیث ٹھیک ہے میری وجہ تو یا ایک بندے آپ دے نزدیک مضبوط نے جی آپ دے بارے کی تصور کرو گے؟ یہ امام مالک بندے چھپائے نے بھی کسی نے پتہ نہ لگے میں حدیث ضعیف ہے تو چھپا گئے نے بھی میرے میں چونکہ امام ہوں میری وجہ سے لوگ مان جائیں گے جی، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو جدو نہیں تو پھر منو جدو امام مالک سیکا نے تو جن دے بارے وچ کہن وہ من لیندے ہو، تو جدو انہیں ذکر نہیں کیتا تو من لو بندے ٹھیک نے جی، نہ لبن کسی تھان تے بھی جی جی۔ اور یہ باوجہ آپ ایسے ہو گل ہے کوئی کی دس کی گل جی نہیں وہ پوچھتے بھی نہیں اچھا چلو ٹھیک ہے بھائی۔ اور یہ باوجہ کثرت محذوفین کے اسناد سے، اور یہ حکم معدل پر علماء کے اجماع کے ساتھ ہے۔ اجتماع بین المعدل و بین المعلق عموما و خصوصا من وجہ، اجتماع معدل کا معلق کی بعض صورتوں کے ساتھ، بے شک معدل اور معلق کے درمیان عموم خصوص میں وجہ ہے۔ عموم خصوص اگے فج تمام، عموم خصوص میں وجہ ایک مادہ اجتماعی دو مادے افتراء کی جی۔ ويجتمع المعدل مع المعلق في صورة واحدة وهي إذا حذف من مبدأ إسناده راويان متواليان فهو معدل ومعلق في آن واحد۔ پس مجتمع ہو جاتی ہے معدل ہن پیچھے پڑھایا ہو اکثر بھی معدل معلق کے ساتھ ایک صورت میں، وہ یہ ہے کہ جب حذف کیے جائے راوی سند کے مبدے سے دو راوی پے در پے، یہ معدل بھی یہ تھے اور پیچھے بڑے آ جائیں جی اگے دو مادے افتراء کی۔ ويفارقه في صورتين إذا حذف من وسط الإسناد راويان متواليان فهو معدل وليس بمعلق۔ جدا ہوتی ہے معدل معلق سے دو صورتوں میں، جب حذف کیے جائیں سند اسناد کے وسط سے دو راوی پے در پے، اب معدل ہے معلق نہیں، معلق ہے کہ سند مبدے کو راوی حذف ہوئے جی جی۔ إذا حذف من مبدأ الإسناد راو فقط فهو معلق وليس بمعدل۔ جب حذف کیا جائے سند کے مبدے سے ایک راوی صرف، دو نہیں، تو یہ صرف معلق ہے معدل کوئی نہیں، ٹھیک ہے چلو پھر صحیح ہے۔ اجتماع اس کا معلق کی بعض صورتوں کے ساتھ یہ کہ معدل اور معلق کے درمیان عموم خصوص میں وجہ ہے۔ ساڈے نزدیک تو نہ بولنا ہے فقہ حنفی کی حدیث مرسل ہے، لیکن آج جی لغتاں پڑھ دیو باقی بھی تو کتاباں پڑھنیاں نہیں دی تعریفاں کم از کم یاد رہن، تا تعریف جڑی مصطلح ہے نا وہ دو کو باری پھیرا دوانا بھی شاید کدی کوئی کسی زمانے جو بس تے بیٹھے چھاتے ٹھنڈی ہوا لگے تو یاد آ ہی جائے۔ اچھا جی ہاں بھائی، پس مجتمع ہوتی ہے معدل معلق کے ساتھ ایک صورت میں، اور وہ یہ ہے کہ جب حذف کی جائے حدیث کے اسناد کے مبدے سے، حذف کیا جائے راویان متوالیان، چونکہ مبدے کو نے پس وہ معدل ہے اور معلق ہے ایک ہی وقت میں، یہ معلق بھی تو معدل بھی جی۔ اور جدا ہوتی ہے معدل معلق سے دو صورتوں میں، جب حذف کیے جائیں اسناد کے وسط سے راویان متوالیان، پس وہ معدل ہے
اور نہیں ہے معلق جب یہ کون ہے؟ یہ معدل ہے تو معلق نہیں، ہن الٹ جب حذف کیے جائیں اسناد کے مبدے سے حذف کیا جائے ایک راوی فقط، بس وہ معلق ہے، نہیں ہے معدل۔ اور ٹرو میرے کچھ لگ دے ہو میں واجہن واہ ہوا یتطلب ثلاث مواد نسبت عموم خصوص میں وجہن 3 مادے چاندی، مادہ اجتماعیات 2 مادے، بس مادہ اجتماعیہ الفی تے مادہ تان مفترقان اور جڑے بے وچ آ رہے تھلے الف 1 تے 2 جی۔ یہ کہ معدل اور معلق کے درمیان عموم اور خصوص میں وجہ ہے، بس مجتمع ہوتی ہے معدل معلق کے ساتھ ایک صورت میں، اور وہ جب حذف کیے جائیں اس کی اسناد کے مبدا سے راویان متوالیان، بس یہ معدل ہے اور معلق ہے ایک وقت میں۔ اور معدل جدا ہوتی ہے معلق سے 2 صورتوں میں، جب حذف کیے جائیں سند کے اسناد کے وسط سے راویان متوالیان تو یہ معدل ہے، نہیں ہے معلق۔ شاباش شاباش۔ حذف کیا جائے اسناد کے مبدا سے فقط ایک راوی تو یہ معلق ہے، نہیں ہے معدل۔ شاباش۔ قال السیوطی رحمہ اللہ من مزان المعدل والمنقطع والمرسل، کتاب السنن لسعید بن منصور مؤلفات ابن ابی دنیا۔ چلیں جی، اچھا جی، معدل کے مزان سے بھی کتنے لبن گیا معدل حدیثاں؟ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے فرمایا معدل منقطع مرسل کے مزان سے، زن کی جگہ سے، یعنی ان کی جگہ جناب سعید بن منصور کی کتاب السنن، جناب اور ابن ابی دنیا کے جو مؤلفات ہیں ان کے اندر یہ حدیثیں ملتی ہیں۔ صرف اس موضوع تے نہیں لکھیاں بھی انہاں وچ یہ حدیثاں ملدیاں نے، کیڑیاں؟ معدل بھی مرسل۔ چلو جی، معدل کے مزان سے فرمایا امام سیوطی رحمہ اللہ نے معدل اور منقطع اور مرسل کے مزان سے امزن بجگہ کتاب السنن سعید بن منصور کی مؤلفات ابن ابی دنیا کے شبہ مزان المعدل فرمایا امام سیوطی رحمہ اللہ نے معدل اور منقطع اور مرسل کے مزان سے ہے کتاب السنن سعید بن منصور مؤلفات ابن ابی دنیا۔ سنیں آ جڑی نا کتاب السنن اوقات توبہ بعض اجزائہی پوری نہیں چھپی سعید بن منصور دی سنن کئی جلدیں چے تے بعض جزاں چھپیاں نے ہیں، ان میں سے جزان فرائض سے لے کر جہاد تک جی۔ تو جی کنیاں کتاباں جن مخطوطے کچھ جلداں اور جگہ تے پئیاں نے لگے نے لوگی بھی کوشش کر کے جی ہولی ہولی جڑا نا جی ان میں سے ہے انہاں دی کتاباں وچوں تکملۃ التفسیر بھی ہے، یہ بھی چھپی جے تے ہور انہاں دی کتاب ہے کیڑی بدایت التفسیر، یہ بھی چھپی ہے جی، اے بابے کنہ دی سعید بن منصور دی جی تے اے آپ ہیں کون؟ سعید بن منصور حافظ امام شیخ الحرم سعید بن منصور بن شعبہ ابو عثمان خراسانی مروزی، تالکانی بھی آپ کو کہا جاتا ہے، بلخی بھی آپ کو کہا جاتا ہے، مکی بھی، مکی مجاور، وکانا سیکاتن صادقن، علم دے وڈے سارے بکسے نے جناب ہے جی، آؤ آیت العلم ہیں جی، یہ صندوق ہیں علم دے جی، توفیہ بے مکہ تھا جی۔ اچھا اگے جی کون؟ ابن ابی دنیا دھیان کرے جوے ابو بکر عبداللہ بن محمد بن عبید بن سفیان بن قیس کرشی مولا بنی امیہ المعروف ابن ابی دنیا، بڑیاں کتاباں لکھی ہیں نا، وحیہ کثیرہ جداً، ان میں مخبعات و عجائب ہیں۔ 208 وچ بغداد وچ پیدا ہوئے نے، 281 وچ فوت ہو گئے نے۔ ان کے مؤلفات میں سے ہیں الفرج بعد شدت، مکارم الاخلاق، ذم الملاہی،
تو تھلے پئی ایڈی جلدہ ابن ابی دنیا دی کتاب حدیث دی جڑی بڑی وڈی ساری جی یہ بچوں کسے کسے کتاب نے دسنا تھلے پئی، باقی تو جو ساریاں ہوندیاں تے مسیت 5 باری وڈی کرو تاں بھی بد جڑیاں سن، اس واسطے جڑیاں کوئی 2-4 کٹھیاں ہو سکن وہ جی کہندی اندا نام دسدا بھی تھلے پئی یہ کتاب جی۔ ہاں ٹھیک ہے، اور سبق پڑھیے جی۔